بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 27 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم باب وصول القلب کا حصہ سوم پڑھیں گے، اور اس حصے کے اندر امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ کی طرف سے پیش کردہ دلیل کے 2 جواب ذکر کیے جائیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا ما قد روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من قوله بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اس دلیل کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اور یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اس پر ما قد روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من قوله بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول دلالت کرتا ہے جو ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد روایت کیا گیا۔ كما قد حدثنا اسماعیل بن اسحاق قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر، قال رضي الله تعالى عنه يغسل 3 مرار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ سے اس برتن کے متعلق جس میں کتا یا بلی منہ ڈال دے پوچھا گیا، فرمایا اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ فلما كان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قد رأى ان الثلاث يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه، اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونا ولوغ قلب سے، کتے کے منہ ڈالنے سے برتن کو پاک کر دیتا ہے۔ وقد روى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما ذکرنا ثبت بذلك نسخ السبع، حالانکہ ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 والی روایت جو ہم نے ذکر کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی روایت کی ہے، اس سے 7 مرتبہ کا منسوخ ہونا ثابت ہو گیا۔ لأننا نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلی اللہ علیہ وسلم إلا إلى مثله، اس لیے کہ ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں یہ خیال نہیں کر سکتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے حکم کو ترک کر دیں گے مگر اسی جیسے حکم کی بنا پر۔ وَإِلَّا سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا رِوَایَتُهُ، ورنہ ان کی عدالت ساقط ہو جائے گی، پھر تو نہ ان کا قول قابل قبول ہوگا اور نہ ہی ان کی روایت۔ اس عبارت کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے حنابلہ، مالکیہ اور شوافع کی طرف سے
جو روایت بطور دلیل کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کی تھی، جس کے اندر سؤر الکلب کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے، اس روایت کا جواب امام طحاوی رحمہ اللہ یہاں سے دے رہے ہیں۔ یہ پہلا جواب ہے، اور احناف کی اپنی اس بات پر دلیل بھی ہے اور تائید بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذَا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے جو یہ بات کہی ہے، وہ برتن جس برتن میں کتے کا جھوٹا ہو جائے یا سؤر الکلب کی وجہ سے ناپاک ہو جائے، اس برتن کو 3 دفعہ دھو لیں تو وہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ صرف ہم ہی نہیں کہہ رہے، بلکہ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی تائید کر رہا ہے ہمارے اس قول کا، ہمارے اس مسلک کا۔ وہ روایت کیا ہے؟ اسماعیل بن اسحاق نقل کرتے ہیں ابو نعیم عبدالسلام بن حرب سے، اور وہ عبد المالک سے، اور عبد المالک عطا بن ابی رباح کے واسطے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ برتن جس برتن میں کتا منہ ڈال دے یا بلی منہ ڈال دے تو وہ اس کو کتنی دفعہ دھویا جائے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کو 3 دفعہ دھویا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ قول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہے، یہ فتویٰ ہے کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جاتا ہے، جبکہ آپ کی ذکر کردہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کے اندر 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فتویٰ اپنی روایت کے خلاف ہے۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ 7 مرتبہ دھونے والی روایت منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ راوی اگر اپنی بیان کردہ روایت کے خلاف فتویٰ دے تو اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایسا گمان کرنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے حکم کے خلاف فتویٰ دے رہے ہوں جائز نہیں ہے۔ تو لا محالہ آپ کو یہ توجیہ کرنا پڑے گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 7 والی روایت منسوخ ہو چکی ہے۔ انہوں نے ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسا حکم سنا ہوگا جو تثلیث پر 3 مرتبہ دھونے پر دلالت کرتا ہوگا، اسی لیے اس کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو 7 والی روایت ہے وہ منسوخ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو روایت ہے، ان کا یہ جو فتویٰ ہے، یہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ ضرور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سنا ہوگا، ورنہ کیا خیال ہے آپ کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جنہوں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں اپنا نام تک چھپا دیا، لوگوں کو نہ بتلایا۔ کوئی بھی نام پوچھتا تو آپ بتاتے میرا نام ابو ہریرہ ہے،
کیونکہ یہ نام رکھنے والے، یہ لینے والے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وَلَوْ وَجَبَ أَنْ يُؤْمَلَ بِمَا رَوَيْنَا فِي السَّبْعِ وَلَا يُجْعَلَ مَنْسُوخًا لَكَانَ مَا رَوَى عبد الله بن المغفل في ذلك عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أولى مما روى أبو هريرة لأنه زاد عليه۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ شوافے کی دلیل نمبر 2 کی، یا یوں سمجھ لے کہ دوسرا جواب دے رہے ہیں۔ نمبر 2 جو دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے تھی وہ یہ تھی کہ الزائد اولا من الناقص، کہ زائد ناقص کے مقابلے میں اولا ہوا کرتا ہے، لہذا 3 مرتبہ کے مقابلے میں 7 مرتبہ والی روایت اولا ہوگی، لہذا 7 مرتبہ برتن کو دھویا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہاں سے صاحب کتاب دے رہے ہیں۔ پہلے ہم اس جواب کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا خلاصہ عرض کریں گے۔ وَلَوْ وَجَبَ أَنْ يُؤْمَلَ بِمَا رَوَيْنَا فِي السَّبْعِ وَلَا يُجْعَلُ مَنْسُوخًا لَكَانَ مَا رَوَى عبد الله بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ فی ذلك عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر 7 مرتبہ والی روایت پر عمل کرنا ہی ضروری ہو اور اس کو منسوخ نہ قرار دیا جائے تو عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت نقل کی ہے، اولا مما روا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لأنه زاد علیہ، تو وہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر راجع ہوگی، اس لیے کہ ان کی روایت میں زیادتی ہے۔ وہ روایت یہ ہے، وَبِهِ قال حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا سعید بن عامر ووهب بن جریر قال حدثنا شعبۃ عن ابی التیاح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن المغفل رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، ثم قال پھر فرمایا، مالی وللکلاب، میرا کتوں سے کیا لینا دینا، ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا، مالی، ثم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات وعفر الثامنة بالتراب۔ پھر فرمایا، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو چاہیے کہ 7 مرتبہ دھوئے اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی سے دھو دے، مانجے، مٹی سے مانجے۔ ابھی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبۃ فذكر مثلہ، اور دوسری سند کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا جو ابن مرزوق کے واسطے سے وہب شعبہ سے نقل کر رہے ہیں کہ اس روایت کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں کہ آپ نے کتوں کے قتل کا حکم دیا۔ فہذا عبداللہ بن المغفل رضی اللہ تعالی عنہ قد روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه یغسل 7 ویعفر 8 بالتراب۔ تو یہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا اور 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑا جائے گا۔
وزاد على ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والزائد اولا من الناقص، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پر اضافہ کیا ہے اور زائد ناقص سے اولا ہوتا ہے۔ فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول لا يطهر الإناء حتى يغسل 8 مرات، لہذا ہمارے اس مخالف کے لیے مناسب ہے وہ کہے کہ برتن پاک نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ اس کو 8 مرتبہ دھو لیا جائے۔ حتى يغسل 8 مرات، السابعة بالتراب والثامنة كذلك، ليأخذ بالحديثين جميعا، 8 مرتبہ دھو لیا جائے جس میں 7ویں اور 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ رگڑا جائے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ فإن ترك حديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه فقد لزمه ما ألزم خصمه في تركه السبع التي قد ذكرنا، اگر انہوں نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ترک کر دیا ہے تو ان پر بھی وہی اعتراض لازم آتا ہے جو اعتراض انہوں نے اپنے فریق مخالف پر کیا ہے ان کی ہماری ذکر کردہ 7 والی حدیث کو ترک کر دینے کی وجہ سے۔ وَإِلَّا فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَغْلَظَ النَّجَاسَاتِ يُطَهِّرُ مِنْهَا غَسْلُ الْإِنَاءِ 3 مرات، ورنہ ہم تو یہ بیان کر ہی چکے ہیں کہ جو نجاست غلیظ ترین ہے اس کو 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جاتا ہے۔ فما دونها احرى ان يطهره ذلك ايضا، جو نجاست اس سے کم درجے کی ہے اس سے تو بدرجہ اولا پاک ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ فِي ذَلِكَ، اور حسن بصری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بما روا عبداللہ ابن المغفل وہی بات فرمائی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مغفل کی روایت ہے۔ ابھی قال حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو حرہ عن الحسن قال اذا ولغ الكلب في الاناء غسل 7 مرات والثامنة بالتراب، کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی سے رگڑا جائے گا۔ یہاں تک اس عبارت کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی دوسری دلیل کا جواب دیا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلی دلیل تھی 7 والی اس کا جواب دیا ہے۔ اگر آپ کا یہ قاعدہ ہے کہ الزائد اولا من الناقص، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں روایات ایک کے اندر 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے اور دوسری روایت کے اندر 7 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، تو 7 مرتبہ والی روایت راجح ہوگی بنسبت 3 مرتبہ والی روایت سے، یعنی الزائد اولا من الناقص۔ تو اگر یہ قاعدہ آپ لگاتے ہیں تو پھر ہم آپ کو یہ جواب دیتے ہیں، اگر یہی قاعدہ ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے سورہ کلب سے 8 مرتبہ برتن کو دھویا کرے، 7ویں اور 8ویں مرتبہ مٹی سے بھی رگڑے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 8 مرتبہ دھونے کا ذکر آیا ہے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے رگڑنا بھی ثابت ہے۔ اگر آپ 8 مرتبہ دھونے کو واجب نہیں کہتے تو مذکورہ قاعدے پر آپ کا عمل ثابت نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے لیے بھی ضروری نہیں ہے
کہ ہم اسی قاعدے پر عمل کریں۔ وَلَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ فِي ذَلِكَ، یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ شوافی کی جانب سے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت کا یہ جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت پر کسی نے بھی عمل نہیں کیا، تو حنفیہ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت پر کسی نے عمل نہیں کیا، کیونکہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے اور عمل بھی کیا ہے، نیز حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے بھی فتویٰ دیا ہے۔ بالفاظ دیگر اس جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر سبع والی روایت پر عمل کرنا ضروری ہو اور اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے سے منسوخ نہ قرار دیا جائے تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عمل کے اعتبار سے اولیٰ ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت زیادتی پر مشتمل ہے، اس میں وَعَفِّرُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ کا اضافہ ہے، اور آپ کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ الزائد اولی من الناقص، کہ زیادتی اگر سکہ کی جانب سے ہو تو عمل کے اعتبار سے اولا ہوا کرتی ہے، لہذا شوافی، مالکی اور حنابلہ کے لیے مناسب یہ ہے وہ کہیں کہ برتن اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو 8 مرتبہ نہ دھویا جائے، 7ویں اور 8ویں مرتبہ مٹی سے نہ رگڑا جائے، تاکہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہم دونوں حضرات کی روایت پر عمل ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان حضرات نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ترک کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پر عمل کیا ہے، لہذا سبع والی روایت کو ترک کرنے کا جو الزام انہوں نے ہم احناف پر عائد کیا ہے، وہی الزام ہماری طرف سے 8 مرات والی روایت کو ترک کرنے کا ان پر ہوگا، اور جو جواب وہ دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے ہوگا، ورنہ تو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں جو غلیظ ترین نجاست ہے وہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، برتن اس کا پاک ہو جاتا ہے، جو نجاست اس سے کم درجے کی ہے وہ اس سے تو بدرجہ اولا پاک ہو جائے گی۔ اور 8 مرتبہ والی روایت پر عمل حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے اور آپ بھی کر لیتے، آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ اس کا جواب آپ پر لازم ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جس کے اندر ہم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل کا جواب پڑھا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔